آخر میں حضرت صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ محترم حضرات، جو گفتگو اور مختصر انداز میں تاثرات کے عنوان سے آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی شان محدثیت کا تعارف اور اس سلسلے میں جو غلط فہمی ہے ان کے ادارے کی کوشش کی گئی ہے حنفی کی طرف سے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی اور فرقہ کے ماننے والے شوافع، مالکیہ، حنابلہ، ان میں سے کسی عالم کی شہادت ہو تو ہماری ساری گفتگو بھاری ہو جائے گی۔ تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، یہ کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اور آپ جانتے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے، شافعی۔ امام صاحب کے مسائل میں، فقہی مسائل میں جب اختلافی بات آتی تو سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شوافی کا نام آتا ہے۔ حناف یہ کہتے ہیں، شوافی یہ کہتے ہیں، حنابلہ مالکیہ کی بات آتی ہے بعد میں آتی ہے، یا وہ ساتھ ہو جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ ہے وہ سب کو یاد رکھنے کا ہے، اور میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا، چھوٹا سا رسالہ ہے، تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اس کی عبارت ہے، من مناقب ابی حنیفہ التي انفرد بها انه اول من دون علم الشریعہ ورتبه ابوابا وتبعه مالک بن انس في ذلك ولم يسبق ابا حنیفہ احد۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور ان کی فضیلت اور خصوصیات میں سے جس میں وہ تنہا ہیں، کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، وہ ایسی بہت سی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ان کے سامنے بہت سے مناقب ہیں، لیکن جن مناقب میں وہ منفرد ہیں، بالکل اکیلے ہیں، کوئی اور ان کا ہمسر نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا، یا علم شریعت کا مصداق ہے احادیث مبارکہ۔ آگے فرماتے ہیں ورتبہ ابوابا، اور علم حدیث کو ابواب پر فقہی ابواب پر مرتب کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 150 ہجری میں، اور تابعین ائمہ اربعہ میں سے تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ صحابی کی زیارت کرنے والے تابعین ہیں۔ بقیہ تینوں ائمہ میں کسی نے زیارت نہیں کی، اور صرف زیارت ثابت نہیں بلکہ روایت بھی ثابت ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بھی فرمائی ہے۔ تو علم شریعت کو، احادیث کو جو منتشر کی، ابواب کے ماتحت نہیں کی لوگوں کے پاس،
دوسری صدی ہے، لیکن فقہی ابواب پر مرتب نہیں کی۔ حضرت سویٹ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فقہی ابواب پر مرتب انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں وَتَبِعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے مرتب کرنے کے سلسلے میں فقہی ابواب پر انہی کی راہ اپنائی ہے۔ امام مالک کا انتقال ہے 179 ہجری میں، یعنی 29 سال بعد، 19 سال بعد۔ تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھ رہے تھے، جو مشہور ہے موطئ امام مالک کے نام سے، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب بھی اسی کے روشنی میں لکھی گئی ہے۔ اب وہ کتاب کون سی ہے جو سب سے پہلے مدون کی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ وہ کتاب ہے کتاب الآثار، جس کو عام طور پر امام محمد کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ وہ امام محمد کی اصل کتاب نہیں ہے، اصل کتاب وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، وہی اول مرحلہ شریعہ کا مصداق ہے۔ کیونکہ امام محمد نے اپنے خاص انداز میں اس میں کچھ دیگر مشائخ کی روایتیں بھی شامل کر دیں اور وہ مجموعہ بن گیا، اس لیے کتاب الآثار امام محمد کے نام سے منسوب ہو گئی۔ جیسے امام موطئ امام محمد ہے، یہ اصل کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر مشائخ سے جو روایتیں انہوں نے درج کرتی ہیں اب ان کی طرح منسوب نہیں ہوتی، ورنہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ موطئ امام مالک بروایت امام احمد، اور جو عام طور پر موطئ امام مالک ہے وہ موطئ امام مالک بروایت مسعودی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہوا۔ تو کتاب الآثار سب سے پہلی کتاب ہے فن حدیث کی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ سے مرتب کیا۔ اس کو فرماتے ہیں وَلَمْ يَسْبَقْ أَبَا حَنِيفَةَ أَحَدٌ، اس معاملے میں امام حنیفہ سے آگے کوئی نہیں گیا۔ تو یہ شخصیت، اس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا تفصیل کے ساتھ، میں دوسرے کی شہادت پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ موقع بموقع کام دے گی۔ اور اس سلسلے میں امام صاحب پر جو یعنی تعان کیا جاتا ہے، اس کے بعد کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس انداز میں امام صاحب کے مسائل احادیث سے ثابت ہیں اور اتنی مرویات ہیں ان کی، سارے مسائل فقہ کے حدیث سے ثابت نہیں ہیں، نہ کوئی کر سکتا۔ نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، حدیث کہاں سے لائیں گے؟ اجتہاد کرنا لازم ہے، تفقہ لازم ہے، لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ ان کے پاس روایتیں تھی نہیں، وہ خالی قیاسی کرتے تھے، اجتہادی کرتے تھے، تھوڑی بہت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑا ذخیرہ تھا، ابھی آپ کے سامنے جو تذکرہ ہے کتاب کے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اس سے یہ بات اور زیادہ منفع ہو جائے گی۔ بہرحال جس کے ذریعے سے بھی اللہ نے یہ کام لیا ہے وہ ہمارے حلقے کا، ہمارے طبقے کا، ہمارے مشرق مسلک کا، اور یہ تو یہاں جامعۃ العلماء ہند میں ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں، تہنیت کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کو اس سے سب سے زیادہ خوشی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اس کے فضلاء میں سے ایک نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یقیناً حضرت محدث صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا ہے، وہ مدعو کی حیثیت سے بھی فرمایا ہے اور جمعیت کے پروگرام میں شریک ہونے کی حیثیت سے بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط فہمی کو ادارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔